گاڑی گھر سے باہر نکلی تو واچ مین نے گیٹ بند کیا۔ اف ڈیڈ، میں آج کے بعد بالکل نہیں پہنوں گی ایسے کپڑے۔ پتہ ہے آپ کو میں نے کتنی مشکل سے ہینڈل کیے ہیں۔ ماہا لاڈ سے منہ پھلائے بولی۔ میری گڑیا، یقین مانو پری لگ رہی ہو۔ سلطان صاحب نے مہاویرا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ مہا بیٹے، یہ کیا کیا تم نے؟ سلطان صاحب سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ واٹ ہیپن ڈیڈ؟ مہا نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی نظر اپنے جوگر شوز پر پڑی۔ اوہ گاڈ ڈیڈ، یہ میں کیسے بھول گئی؟ چونکہ مہا نے چوڑی دار پجامہ پہنا تھا اور ان کے نیچے پہنے جوگر مہاویرا کو نمونہ ہی ثابت کر رہے تھے۔ اب اسے ایک ایک سین یاد آ رہا تھا جب شہروز اس کی طرف دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرتا تھا۔ ڈیڈ، اب میں آپ کے ساتھ ان کے گھر نہیں جانے والی۔ وہ ڈھیر سی شرمندہ ہوئی اور رونے والا منہ بنا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ارے بیٹا سنو تو، سلطان صاحب آوازیں دیتے رہ گئے۔ آہل ذائشہ کو کئی بار کال کر چکا تھا مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ذائشہ کے گھر جا کے دیکھنا چاہیے، کہیں کچھ غلط نہ ہو۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ پریشانی کی حالت میں فل سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے وہ 20 منٹ میں ذائشہ کے گھر کے باہر تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور رک گیا۔ اگر سب خیریت ہوئی اور ذائشہ جان بوجھ کر میری کال کا جواب نہ دے رہی ہوئی تو میں انکل آنٹی کو کیا بتاؤں گا کہ میں رات کے 12 بجے ان کے گھر کیا کر رہا ہوں؟ اس نے واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے سوچا۔ اب آ ہی گیا ہوں تو ذائشہ سے مل کر ہی جاؤں گا۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹا اور گھر میں گھسنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنے لگا۔ اسے گھر کے ایک طرف درخت نظر آیا۔ وہ درخت کے پاس آیا اور اوپر چڑھنے کے لیے راستہ بنانے لگا۔ اس نے اس طرح کا کوئی کام پہلے کبھی نہیں کیا تھا تو اس کے لیے یہ ایک مشکل کام تھا۔ وہ ٹہنیوں کو پکڑتا ہوا اوپر چڑھ تو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ گھر کی چھت کے ساتھ جو شاخ ملتی تھی وہ اس کے وزن کے مطابق کمزور تھی۔ اگر وہ اس پر چلتا تو ممکن تھا کہ شاخ ٹوٹتی اور وہ زمین پر گرتا۔ دل کے ہاتھوں مجبور آہل نے اس شاخ پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اٹھاتا دوسری ٹہنیوں کو پکڑتا ہوا چل رہا تھا۔ کرچ! شاخ کے ٹوٹنے کی آواز آئی تو آہل نے بنا کچھ سوچے سمجھے چھت کی جانب تیزی سے قدم اٹھائے۔ شاخ کے مکمل طور پر ٹوٹنے سے پہلے آہل نے جمپ کیا اور چھت پر جا گرا۔ اس دوران اس کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ کھڑا ہوا اور اسی شاخ کی طرف دیکھا جو اب بے جان چیز کی طرح درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ گھر کی چھت کافی چھوٹی تھی، شاید گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ وہ نیچے کا راستہ تلاش کرتا ہوا سیڑھیوں پر پہنچا۔ بنا آواز پیدا کیے وہ ایک ایک سیڑھی اترتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ گھر کی لائٹس آف تھیں۔ آہل نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا کہ اگر وہ غلطی سے ذائشہ کے امی ابو کے کمرے میں گھس گیا تو کیا ہوگا؟ پھر اسے یاد آیا کہ آخری بار جب وہ یہاں آیا تھا تو صدیق صاحب کو کون سے والے کمرے میں لٹایا گیا تھا۔ اب اسے اس کمرے میں جانا تھا جو اس کے بالکل سامنے تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے کی طرف بڑھا، اس نے دروازے کو دھکیلا تو آواز پیدا ہوئی۔ آہل نے وہیں اپنا ہاتھ روکا۔ اس نے موبائل نکال کر ٹارچ آن کی اور کمرے کے اندر روشنی کی۔ اسے ذائشہ بستر میں سوئی ہوئی دکھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور ذائشہ کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے دیکھ کر آہل کے اندر تک سکون اتر رہا تھا۔ وہ ذائشہ کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سیاہ اندھیرے میں روشنی ذائشہ کے حسن کو دگنا کر رہی تھی۔ آہل پیاسی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہی گیا۔ اس لڑکی نے کیسے آہل کو اپنا اس قدر دیوانہ بنا لیا تھا، آہل کو معلوم نہیں تھا۔ اپنے چہرے پر روشنی پڑنے کی وجہ سے ذائشہ کی نیند میں خلل پڑا۔ اس نے آہستہ سے اپنی ہرنی جیسی آنکھیں کھولیں۔ اپنے سامنے کسی کو بیٹھا دیکھ کر ذائشہ کے ہوش اڑے۔ اس سے پہلے وہ چیختی، آہل نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ شش! آہل نے سرگوشی کی۔ ذائشہ کو ابھی بھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ آہل ہے، کیونکہ آہل کے چہرے پر روشنی نہیں تھی۔ وہ مسلسل چلانے کی کوشش کر رہی تھی تو آہل نے لائٹ اپنے چہرے کی طرف کی۔ ذائشہ کی مزاحمت بند ہوئی تو آہل نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ الگ کیا۔ آپ اس وقت یہاں؟ وہ بمشکل بول پائی۔ ہاں، تمہاری فکر ہو رہی تھی تو میری کال کا جواب جو نہیں دے رہی تھی، آہل سرگوشی نما آواز میں بولا۔ ذائشہ کے دل نے 200 کی سپیڈ پکڑی۔ وہ آہل کے کندھوں پر انگلی رکھ کر اسے پیچھے کرتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی، کیونکہ آہل اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں کے گرد لپیٹا۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میڈیسن لے کر سو گئی تھی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ آہل نے پریشانی سے ذائشہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لمس پر ذائشہ نے اپنا سانس روکا۔ آہل نے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا اور اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ ابھی بھی ہلکا سا ٹمپریچر ہے، آہل بولا مگر ذائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
اب کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں سن سکتے تھے۔ آہل زائشہ کو دیکھتا رہا اور وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ ان دونوں کے دل نے دھڑکنے پر مقابلہ لگا رکھا تھا۔ آہل نے نوٹ کیا اندھیرے میں اس کے چہرے پر روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں مزید سیاہ لگ رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ آپ جائیں، امی ابو اٹھ گئے تو مسئلہ بن جائے گا۔ ابھی دل نہیں بھرا، آہل بے خودی میں بولا۔ جی؟ زائشہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو آہل کو ہوش آیا۔ اوکے چلتا ہوں، اور مجھے بتا دیا کرو کہ مصروف ہو یا طبیعت خراب ہو تو میں پریشان ہوتا ہوں۔ جی بتا دیا کروں گی۔ تم گھر کا دروازہ کھول سکتی ہو؟ آپ آئی کہاں سے تھے؟ زائشہ حیران ہوئی۔ باہر جو درخت ہے اس سے۔ کیا؟ آپ کیسے آئے اس سے؟ زائشہ نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے پوچھا تو آہل اس ادا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جیسے تیسے کر کے آ ہی گیا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، ٹھیک ہے نا آپ؟ تمہیں فکر ہے میری؟ آہل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ زائشہ خاموش رہی۔ یہاں چوٹ لگی ہے، اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ اوہ یہ تو بہت زیادہ ہے، میں کچھ باندھ دیتی ہوں اس پر، پھر آپ بینڈیج کروا لینا۔ اوکے۔ آہل کی نظروں کا مرکز ابھی تک زائشہ ہی تھی۔ زائشہ نے سائڈ ٹیبل سے اپنا رومال اٹھایا اور اس کے ہاتھ پہ باندھنے لگی۔ وہ آہل کی نظروں سے کنفیوز بھی ہو رہی تھی۔ ہو گیا، وہ رومال باندھ کر بولی۔ تھینکس۔ آہل مسکرایا۔ میں آپ کے لیے باہر کا دروازہ کھولتی ہوں، آپ چلے جائیں۔ دل تو نہیں کر رہا مگر تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ اس کی بات پر زائشہ اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے اٹھی تو ساتھ آہل بھی اٹھ گیا۔ وہ دونوں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلے۔ زائشہ نے آہستہ سے دروازے کا لاک کھولا، پھر دروازہ کھول کر آہل کو جانے کا اشارہ کیا۔ آہل اسے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ زائشہ لاک لگا کر کمرے میں آئی اور آہل کے بارے میں سوچنے لگی۔ آہل دل پہ ہاتھ رکھتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلال نے شہروز کے پاکستان والے گھر کا پتہ لگوایا۔ اس نے اپنے آدمی کو فقیر کے حلیے میں شہروز کے گھر کے آس پاس اس کی جاسوسی کرنے کے لیے چھوڑا۔ اب جب تک اس کا آدمی 4-5 دن شہروز کے گھر میں آنے جانے کا ٹائم اور باقی معلومات حاصل کر کے بلال کو نہیں بتاتا، تب تک بلال نے کوئی ایکشن نہیں لینا تھا، کیونکہ اسے جہانگیر دادا نے شہروز کی کوالٹیز کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اس لیے اسے وار کرنے سے پہلے نشانہ باندھنا تھا۔ بلال اپنے ٹاسک کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کے آدمی وقاص، جو فقیر بنا ہے، نے بلال کو کال کی۔ ہاں وقاص، کیا خبر ہے؟ بھائی، اس گھر کے 4 افراد ہیں، شہروز ہمدانی، اس کا باپ اور اس کے دادی دادا۔ ان کے علاوہ 2 نوکر ہیں۔ اور شہروز کے بارے میں کوئی خبر؟ بلال نے پوچھا۔ ابھی تک تو اتنا ہی کہ وہ صبح 6 بجے جاگنگ کے لیے جاتا ہے اور 7:30 پر وہ واپس آتا ہے۔ اوکے، محتاط رہنا۔ جی بھائی۔ بلال نے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل سائڈ پر رکھا۔ وہ اٹھا اور گھر کی بیک سائڈ کی طرف چلنے لگا۔ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے دیوار پہ لگا چھوٹا سا بٹن دبایا تو اس جگہ کی زمین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ نیچے کی طرف سیڑھیاں اترتا ہوا تہہ خانے میں داخل ہوا۔ اس نے لائٹ آن کی تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ایک دیوار ہر قسم کی گنز کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ بلال نے ان میں سے ایک گن اٹھائی جس کا نام فیبری تھا۔ وہ دنیا کی مشہور ترین گنز میں سے ایک تھی۔ جب بلال جہانگیر دادا کے ساتھ کام کرتا تھا تب یہ گن اسے جہانگیر دادا نے لندن سے منگوا کر تحفے میں دی تھی۔ اس کی قیمت 2 لاکھ سے زائد تھی۔ بلال نے پھونک سے گن پر پڑی گرد اڑائی اور اسے کھول کر گولیاں بھرنے لگا۔ تو یہ ہے ہمارا آخری شکار، سیریل کلر بلال خان۔ خفیہ ایجنسی کے پاس ایاز اسفند نے وال بورڈ پہ چپکی بلال کی تصویر پہ سرکل کھینچتے ہوئے اپنی ٹیم کو بولے۔ یہ پچھلے 10 سال سے جہانگیر دادا کے ساتھ ہے، یوں کہہ لو یہ اس کا رائٹ ہینڈ ہے۔ ہم اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جہانگیر دادا کے خلاف تو ثبوت اکٹھا کر چکے ہیں، مگر بلال خان کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنا آسان کام نہیں۔ اس کے کام میں اتنی صفائی ہوتی ہے کہ وہ کب کہاں اور کیسے اپنا شکار کر جاتا ہے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی۔ بلال خان بولتا بعد میں ہے اور گن کا ٹریگر پہلے دباتا ہے۔ ان 10 سالوں میں وہ 500 سے زائد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ اس سے مقابلہ کرنا سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شہروز، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں۔ تم سے زیادہ قابل اعتماد شخص ہماری پوری ٹیم میں نہیں۔ جلد از جلد بلال خان کا پاکستان میں ٹھکانہ ڈھونڈو، ہمیں اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سر، آپ یوں سمجھیے میری زندگی کا مقصد ہی بلال خان کا پردہ فاش کرنا ہے۔ میں اپنے ملک سے عزم کرتا ہوں بہت جلد بلال خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔
ویل ڈن، مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے، ایاز اسود نے شہروز کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ رخسانہ تمہیں آہل کیسا لگتا ہے؟ صدیق صاحب نے پوچھا۔ کیا مطلب کیسا لگتا ہے؟ اچھا بچہ ہے، سلیقہ شعار ہے۔ رخسانہ نے ان کو پانی کے ساتھ دوائیاں دیں تو وہ ان سے مخاطب ہوئے۔ کہیں ہماری زائشہ کی شادی آہل کہاں کی امید لگائے بیٹھے ہیں آپ صدیق صاحب؟ کہاں وہ امیر خاندان کا لڑکا اور کہاں ہم ان کے نوکروں کے برابر؟ وہ بھلا کیوں کرے گا ہماری زائشہ سے شادی؟ اس کے لیے اپنے اسٹیٹس کی لڑکیاں کم ہے کیا؟ رخسانہ بیگم صدیق صاحب کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ مگر ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہماری زائشہ کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا اس رات جب وہ زائشہ کو چھوڑنے آیا تھا، کتنی فکر تھی اس کے چہرے پر زائشہ کے لیے، اور پھر مجھے روڈ پر زخمی حالت میں دیکھ کر کیسے ہسپتال لے کر گیا، اور وہاں جب ڈاکٹر نے پوچھا کہ تم مریض کے کیا لگتے ہو تو اس نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں۔ صدیق صاحب، اس نے انسانیت کے ناطے زائشہ کی اور آپ کی مدد کر دی، اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے وہ ہم سے رشتہ داری کر لے گا۔ میں تو کہتی ہوں آپ اپنے دل سے یہ خیال نکال ہی دو تو اچھا ہے، پھر جب امید ٹوٹے گی تو بہت دکھ پہنچے گا آپ کے دل کو۔ رخسانہ صدیق صاحب سے گلاس پکڑتے ہوئے بولی۔ میرا تو دل کہتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، مجھے بس اس دن کا انتظار ہے جب وہ ہم سے زائشہ کی بات کرے گا۔ صدیق صاحب خود کو تسلی دیتے لیٹ گئے۔ آہل موبائل کی شاپ پر گیا اور زائشہ کے لیے موبائل دیکھنے لگا۔ شاپ کیپر نے اسے بہت سے اچھی کمپنیز کے موبائل دکھائے۔ آہل نے آئی فون اٹھایا، پیک کروا کے اور پیمنٹ کی اور شاپ سے باہر نکل آیا۔ وہ 12 بجے سے پہلے زائشہ کے کالج پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور اپنی منزل پر پہنچ کر بریک لگائی۔ اب اسے زائشہ کے باہر آنے کا انتظار تھا۔ کالج کو چھٹی ہوئی تو بہت سی لڑکیاں نکلی، مگر ان میں ابھی تک آہل کو زائشہ نہیں دکھی تھی۔ وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ نظریں جھکائے گیٹ سے باہر آئی اور اپنے راستے پر چلنے لگی۔ آہل کو اسے دیکھ کر سکون آیا، اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور زائشہ کے قریب لے گیا۔ زائشہ نے نظریں اٹھا کر آہل کی طرف دیکھا۔ آہل نے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا اور زائشہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی ادھر ادھر دیکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ آہل نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، ہلکا سا ٹمپریچر تھا، ختم ہو گیا ہے۔ زائشہ کی نظر آہل کے ہاتھ پر پڑی جہاں ابھی تک اس کا رومال بندھا ہوا تھا۔ آپ نے بینڈیج نہیں کروائی ہاتھ پر؟ نہیں، جو تم نے بینڈیج کی ہے اس سے میرے زخم کو آرام ملتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ زائشہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش ہی رہے۔ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آہل نے خاموشی توڑی۔ جی وہ کافی بہتر ہیں پہلے سے، زائشہ بولی۔ وہ زائشہ کے گھر پہنچ گئے تھے۔ رکو، زائشہ گاڑی سے باہر نکلنے لگی تو آہل بولا۔ جی کیا ہوا؟ زائشہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، وہ گفٹ پیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ مگر یہ کیا ہے اور کس لیے؟ زائشہ حیران ہوئی۔ گفٹ ہے اور گفٹ کسی سے پوچھ کر نہیں دیا جاتا، اب گھر جاؤ اور اسے کھول کر دیکھو۔ زائشہ خاموشی سے بیگ پکڑے گاڑی سے باہر نکلی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ مہاویرا یونی سے آ کر فریش ہو کر واش روم سے نکلی کہ اس کے موبائل پر میسج رنگ ہوا۔ وہ ٹاول سے بال خشک کرتی بیڈ کے قریب آئی، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ آج وائف سے ملنے کو بہت دل کر رہا ہے۔ بلال کا میسج پڑھ کر اس کے ہونٹوں پر خوبصورت ایک سائڈ کی اسمائل آئی۔ اوکے، یہ خواہش بھی پوری کر دیتی ہوں۔ کیا یاد کرو گے، مہاویرا سلطان جیسی بیوی ملی، اس نے رپلائی کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ گاڑی لیے اس کے گھر سے نکلی تو راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ 20 منٹ میں وہ بلال کے گھر کے گیٹ پر تھی۔ بلال کے آدمی نے گیٹ کھولا، وہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے اندر بھاگی۔ اس کو بچپن سے ہی بارش میں بھیگنا پسند نہیں تھا۔ پھر وہ گیلری سے گزرتی ہوئی وائٹ ہاؤس کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے دیکھا بلال ہاؤس کے اندرونی دروازے پر پلر کے ساتھ ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بارش سے خود کو بچاتی ہوئی بلال کی طرف بھاگنے لگی۔ جب تک وہ بلال تک پہنچی اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ بلال نے اس کی طرف دیکھا۔ یلو شرٹ اور وائٹ پینٹ کے ساتھ یلو شوز پہنے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ تمہیں بارش میں بھیگنا پسند نہیں؟ بلال نے مہاویرا سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں اچھی لگتی مجھے بارش۔ مہاویرا نے بارش کی طرف گھورتی نظروں سے دیکھا۔ مگر آج اچھی لگے گی، بلال بولا تو مہا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے بلال نے مہا کو باہوں میں بھرا اور بارش میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بلال پلیز ایسے نہیں کرو، مجھے نہیں پسند بارش میں بھیگنا، مہاویرا التجائیہ بولی۔
بارش میں بھیگنا مجھے بھی نہیں پسند، مگر تمہارے ساتھ بھیگنا اچھا لگ رہا ہے، بلال نے کہا تو مہا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم میرے ساتھ اس بارش کو یادگار بناؤ گی؟ بلال نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ مہاویرا پہلے تو اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی گردن میں بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ بلال مسکرایا اور بارش میں گھومنے لگا۔ مہاویرا بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مہا کے چہرے پر بارش کی گرتی بوندیں اسے گدگدا رہی تھیں۔ بلال نے اسے نیچے اتارا اور اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھایا۔ مہاویرا نے آئی برو اچکا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ میرے ساتھ ڈانس کرو گی مائی وائف؟ مہاویرا مسکرانے لگی۔ ہاں کروں گی، کہتے ہوئے اس نے بلال کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ اب وہ دونوں بارش کی ٹپ ٹپ کرتی بوندوں کے ساز میں کپل ڈانس کر رہے تھے۔ مہا کبھی ہنستی اور کبھی بلال کی طرف دیکھنے لگتی۔ بلال کو اس کا یہ انداز بھا رہا تھا۔ آج وہ اسے معمول سے زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہا کو بھی خبر نہ ہوئی وہ کب بلال کو چاہنے لگی۔ شاید نکاح کے دو بول میں طاقت ہی اتنی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شوہر اور بیوی کے درمیان پیار کا بندھن بندھ ہی جاتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹا اور مہا کا ہاتھ پکڑے ندی کی طرف چلنے لگا۔ مہاویرا خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ ندی کی ایک سائیڈ وہ دونوں کچھ سیڑھیاں اترتے ہوئے پانی میں آ گئے۔ ان دونوں کے علاوہ یہاں رنگ برنگی چھوٹی مچھلیاں بھی رقص کر رہی تھیں۔ مہاویرا کو یہ منظر خوبصورت لگ رہا تھا۔ تمہیں سوئمنگ آتی ہے؟ بلال نے مہا سے پوچھا۔ مہاویرا سلطان ہوں، ہر چیز میں ایکسپرٹ ہوں، وہ کہتی ہوئی ندی کے گہرے حصے کی جانب پانی میں ڈوب گئی۔ بلال اس کی بات پر مسکرایا۔ مصنوعی ندی ہونے کی وجہ سے اس کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اندر کی ایک ایک چیز آسانی سے نظر آ سکتی تھی۔ بلال مہا کے پیچھے ہو لیا۔ اب وہ دونوں پانی کے اندر تھے۔ بلال نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑے اور خود کے قریب کیا۔ مہاویرا کی نظر ان کے کچھ فاصلے پر اورنج کلر کی دو مچھلیوں پر پڑی جو ایک دوسرے کے منہ سے منہ لگائے تیر رہی تھیں۔ بلال نے مہا کی نظروں کا مرکز نوٹ کیا تو مچھلیوں کی طرف دیکھا۔ مہاویرا سانس لینے کے لیے اوپر جانے لگی کہ بلال نے اس کو اپنی گرفت میں لیا۔ مہا حیران ہوئی، اس نے اوپر جانے کی کوشش کی جو پھر سے بلال نے ناکام کر دی۔ مہا کے لیے اب پانی میں رکنا ناممکن ہو گیا تھا۔ بلال مہا کے قریب آیا اور اپنی سانسیں اس کے اندر اتارنے لگا۔ مہاویرا کی آنکھیں خود بخود بند ہوئیں۔ بلال نے اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کیا تو مہا نے اس کی گردن میں بازو ڈال لیے۔ جب بلال کا سانس ختم ہوا تو وہ مہا سے الگ ہو کر اسے پکڑے اوپر کی جانب تیرنے لگا۔ چہرہ باہر نکال کر دونوں ہی تیز تیز سانس لینے لگے۔ بلال خمار بھری نظروں سے مہا کو دیکھنے لگا تو مہا نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے دل کی تاریں شارٹ ہوئیں۔ اس نے مہا کو پھر سے بازوؤں میں بھرا اور باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ اندر کی جانب تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کمرے میں پہنچا جو اس نے اپنے اور مہا کے لیے سیٹ کروایا تھا۔ اس نے بیڈ کے قریب مہا کو اتارا اور دروازے کو لاک لگانے کے لیے مڑا۔ مہا نے اسے دیکھا اور خاموش رہی۔ اب وہ اس کے قریب آیا اور پیشانی پر آتے چھوٹے گیلے بالوں کو ہٹانے لگا۔ اس نے مہا کی پیشانی پر بوسہ دیا تو مہا نے آنکھیں بند کیں۔ اب وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ مہا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو وہ بلال کے سینے سے لگ گئی۔ بلال نے اس کی کمر کے گرد بازوؤں کی باڑ کی۔ بند کمرے میں پیار کے دو پنچھی ایک دوسرے کا لباس بنے تو باہر بارش شور مچا کر چہمگوئیاں کرنے لگی۔ باہر کا موسم بھی پرسکون ہو چکا تھا اور اندر پیار کے پنچھی بھی۔ بلال شرٹ لیس بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور مہاویرا اس کے کندھے پر سر رکھے اس کے سینے کے بالوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ بلال نے مہا کی پیشانی سے بال ہٹائے اور اپنے لب رکھے۔ مہاویرا کو آج پتہ چل رہا تھا شرمانا کسے کہتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور بلال کے سینے پہ بازو سے باڑ کرتی ہوئی شرمانے لگی۔ میری وائف تو آج شرما بھی رہی ہے، بلال نے اسے چھیڑا۔ مہاویرا نے بلال کے سینے پہ آہستہ سے پنچ مارا۔ بلال نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایک بات کہوں؟ کہو، مہا مسکراتے ہوئے بولی۔ آئی لو یو مائی وائف، بلال کہتے ہوئے اس پہ جھکا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ مہاویرا اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اب وہ اپنی پہلے والی پوزیشن میں آ چکا تھا۔ تم پیار نہیں کرتی اپنے ہسبینڈ سے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مہاویرا کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں، مہاویرا نے شرارت سے کہا تو بلال دیکھتا رہ گیا۔ چلو کبھی تو مانو گی، اس نے کہتے ہوئے مہا کو ہگ کیا۔ بلال ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، بلال نے جواب دیا۔ تمہاری فیملی کہاں ہے؟ مہا کے اچانک سوال پر اس بلال کی آنکھوں کا رنگ بدلا جو کہ مہا دیکھ نہیں پائی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں دنیا چھوڑ گئے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیا؟ مہا کو حیرت کا جھٹکا لگا اور اٹھ کر بلال کی طرف دیکھنے لگی۔
بلال کے چہرے پہ دکھ واضح ہوا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، میرے بارے میں جاننا تمہارا حق ہے۔ مہاویرا نے بلال سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ وہ کام کیا کرتا ہے، مگر اس کے پیرنٹس کی موت کا سن کر اسے خود بھی دکھ ہوا اور بلال سے مزید اب سوال کرنا مناسب نہیں تھا۔ مہا اپنے گرد چادر لپیٹتے ہوئے اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بلال کو اس کا اٹھنا اچھا نہیں لگا۔ شام ہونے والی ہے، مجھے گھر جانا ہے، ڈیڈ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اوکے، بلال نے کہا۔ مہا 10 منٹ میں ریڈی ہو کر گھر کے لیے نکل گئی۔